دوستو، تاریخ انسانی میں ایسی بہت سی جنگوں کا ذکر ہے جو کہ ایک لمبے عرصے تک سالہ سال جاری رہیں، لیکن ان کے برعکس ایک جنگ ایسی بھی ہوئی جو کہ تاریخ کی مختصر ترین جنگ تھی، جو محض 38 منٹ تک جاری رہی۔ یہ جنگ کب اور کہاں ہوئی، اس جنگ کی وجہ کیا تھی اور یہ کیسے 38 منٹ میں ختم ہو گئی، آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں جانیں گے۔ یہ کہانی 1890 میں برطانیہ اور جرمنی کے درمیان اینگلو لینڈ زنجبار معاہدے پر دستخط کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اس معاہدے نے مشرقی افریقہ میں سامراجی طاقتوں کے درمیان اثر و رسوخ کے دائروں کو مؤثر طریقے سے کھینچا، یعنی زنجبار کو برطانوی اثر و رسوخ کے حوالے کر دیا اور جرمنی کو سرزمین تنزانیہ پر کنٹرول دے دیا گیا۔ سلطان حمد بن طبے نے اس نسبتاً پرامن محافظ علاقے پر صرف 3 سال تک حکومت کی۔ 25 اگست 1896 کو اس کا اپنے محل میں اچانک انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کی وجوہات کے بارے میں حقیقت کبھی بھی پوری طرح معلوم نہیں ہو سکی، لیکن بڑے پیمانے پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے کزن خالد بن برقش نے اسے زہر دیا تھا۔ سلطان حمد بن طبے کی موت کے چند ہی گھنٹوں بعد خالد بن برقش نے سلطان کا عہدہ سنبھال لیا۔ معاہدے کے مطابق عہدہ سنبھالنے سے پہلے برطانوی کونسل سے منظوری لینا ضروری تھا، اور یہ سب کچھ برطانوی کونسل کی منظوری کے بغیر تھا۔ برطانوی حکومت اس سے بالکل خوش نہیں تھی۔ ایک تو یہ فیصلہ برطانیہ کی منظوری کے خلاف تھا، اور دوسرا وہ اپنا منظور نظر اپنے حامی سلطان حمود کو عہدے پر بٹھانا چاہتے تھے، جو ان کا ہم خیال بھی تھا۔ برطانوی حکومت نے سلطان خالد بن برقش کو تخت چھوڑنے کا اعلان کیا، جس کو خالد بن برقش نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے محل کے ارد گرد اپنے نوکروں اور جنگجوؤں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ برطانوی حکومت اس جزیرے میں رہنے والے افراد کو اپنا غلام تصور کرتے ہوئے ان سے ناروا سلوک رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے افراد نے سلطان خالد بن برقش کے ساتھ مل کر برطانوی حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے جنگ میں اس کی مدد کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ 25 اگست کے آخر تک سلطان خالد بن برقش نے 3000 آدمیوں کے ساتھ اپنے محل کو محفوظ کر لیا۔ سلطان خالد بن برقش نے جب ہار نہیں مانی تو برطانوی حکومت نے اس سے جنگ کے لیے 3 کروز جنگی جہاز، 2 گن بوٹس اور 150 چھوٹی کشتیوں پر موجود سپاہیوں کا دستہ زنجبار کے ساحل پر لا کھڑا کیا۔ خالد بن برقش کو حتمی الٹیمیٹم 26 اگست کو جاری کیا گیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ وہ اگلے دن صبح 9 بجے تک محل سے نکل جائیں اور تخت کو چھوڑ دیں۔ اگلے دن صبح 8 بجے الٹیمیٹم ختم ہونے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے خالد نے جواب میں کہا کہ ہمارا جھنڈا اتارنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہم پر گولی نہیں چلائیں گے۔ جواب میں خالد کو کہا گیا کہ وہ محل پر گولی چلانے کی خواہش نہیں رکھتے، لیکن اگر آپ نے بات نہ مانتے ہوئے خلاف ورزی کی تو ہم ضرور ایسا کریں گے۔ 9 بجتے ہی بندرگاہ میں موجود برطانوی جہازوں کو حکم دیا گیا کہ وہ محل پر بمباری شروع کر دیں۔ 9:02 تک خالد کے توپ خانے کی اکثریت تباہ ہو چکی تھی، اور محلات کی لکڑی کا ڈھانچہ 3000 محافظوں کے ساتھ گرنا شروع ہو گیا تھا۔ جب برطانوی حکومت بھاری پڑنے لگی تو خالد وہاں سے فرار ہو گیا اور اپنے نوکروں اور جنگجوؤں کو محل کا دفاع کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 9:40 تک گولہ باری بند ہو گئی، سلطان کا جھنڈا گر گیا اور تاریخ کی مختصر ترین جنگ صرف 38 منٹ کے بعد باضابطہ طور پر ختم ہو گئی۔ اتنی مختصر جنگ میں جانی نقصان کی شرح حیرت انگیز طور پر زیادہ تھی۔ خالد بن برقش کی طرف سے کئی جنگجو ہلاک ہوئے اور زخمی ہوئے، جبکہ دوسری طرف سے صرف 1 افسر زخمی ہوا جو بعد میں علاج کے بعد صحت یاب بھی ہو گیا۔ اس جنگ میں سلطان حمود نے برطانوی حکومت کو زنجبار میں موجود اپنے جنگجو بھی فراہم کیے تھے،
تاکہ جنگ جیتنے کے بعد اسے تخت پر بٹھا دیا جائے۔ سلطان خالد بن برقش کے راستے سے ہٹ جانے کے بعد برطانیہ نے اپنے حامی سلطان حمود کو تخت پر بٹھا دیا اور کٹھ پتلی حکومت قائم کر دی۔